اکثر جب بھی انجینئر محمد علی مرزا کا نام آتا ہے تو لوگ فوراً ایک لفظ استعمال کرتے ہیں: مولوی۔ حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ خود انجینئر محمد علی مرزا کئی بار کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وہ مولوی نہیں ہیں، نہ ہی وہ خود کو عالم دین کہتے ہیں، مگر پھر بھی یہ لیبل ان کے ساتھ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ یہی بات ذرا سکون سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایک سادہ سی بات: مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی عام طور پر وہ شخص ہوتا ہے جس نے باقاعدہ دینی مدارس میں برسوں تعلیم حاصل کی ہو، درس نظامی مکمل کیا ہو، فقہ، حدیث، دین اور عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو، اور لوگوں کو فتوی دینے کا اختیار رکھتا ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا کا اس روایتی دینی نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے نہ مدرسے میں پڑھا، نہ درس نظامی کیا، اور نہ ہی وہ فتوی دینے کا دعوی کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ہیں کیا؟ وہ ایک پروفیشنل انجینئر ہیں، جن کا پس منظر ٹیکنیکل اور لاجیکل سوچ پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دین پر بات کرتے ہیں تو جذباتی نعروں کے بجائے دلیل، ریفرنس اور منطق پر بات کرتے ہیں۔ وہ خود کو بار بار طالب علم کہتے ہیں، نہ کہ استاد یا عالم۔ یہ فرق بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی عادت بن چکی ہے کہ جو بھی شخص قرآن، حدیث یا دین پر بات کرے، اسے فوراً مولوی بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ صحافی ہو، ریسرچر ہو یا عام پڑھا لکھا شخص۔ انجینئر محمد علی مرزا چونکہ دین پر کھل کر بات کرتے ہیں، اس لیے لوگوں نے آسان راستہ اختیار کیا اور انہیں مولوی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کا انداز روایتی مولویوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بس میری بات مانو، بلکہ وہ بار بار کہتے ہیں، میری بات کو بھی تحقیق کے ترازو میں رکھو، خود قرآن و حدیث دیکھو۔ یہ جملہ ہی ثابت کر دیتا ہے کہ وہ کسی قسم کی مذہبی اتھارٹی بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا فرقہ واریت کے سخت خلاف ہیں۔ وہ شخصیات کے نام لینے کے بجائے نظریات پر بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کس نے کی، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بات درست ہے یا نہیں۔ یہی بات کچھ لوگوں کو چبھتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر سچ کو نہیں، بولنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اگر مولوی نہیں ہے تو دین پر کیوں بولتے ہیں؟ اس سوال میں ہی مسئلہ چھپا ہے۔ کیا دین پر بات کرنا صرف مولوی کا حق ہے؟ کیا قرآن صرف مدرسے والوں کے لیے نازل ہوا تھا؟ انجینئر محمد علی مرزا کا موقف یہی ہے کہ قرآن ہر مسلمان کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھے، سوال کرے اور دلیل مانگے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اندھی تقلید کے سخت مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کو صرف اس لیے نہ مانو کہ فلاں بڑے عالم نے کہی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن جاتی ہے، کیونکہ سوال کرنے والا انسان قابو میں نہیں رہتا۔ انجینئر محمد علی مرزا نہ تو فتوی دیتے ہیں، نہ کسی کو اپنے مسلک میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور نہ ہی خود کو نجات کا واحد راستہ قرار دیتے ہیں۔ وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ مسائل میں مستند علماء
से रुजुआ करना चाहिए। फिर भी मुखालफत क्यों? वजह बहुत सादा है। जब कोई शख्स बरसों से चले आ रहे बयानिए पर सवाल उठाए, ये कुरान से कहाँ लिखा है, पूछे और रवायत के बजाय दलील मांगे, तो रदामल आता ही है।